بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنام ناظمین، اساتذہ اور طلباء کے لیے اہم پیغام کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ویڈیو کی کچھ سیریز بنانے جا رہے ہیں، کچھ ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر اساتذہ، طلباء، ناظمین کے لیے کافی ساری معلومات ہوں گی۔ ان میں سے آج پہلی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل، اس میں جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے، مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکومنٹس جو ہمیں اسکول کی طرف سے ملتے ہیں، جامعہ کی طرف سے ملتے ہیں، یا تنظیم المدارس کی طرف سے ملتے ہیں، یا ہمارے ڈومیسائل ہوتا ہے، یا برتھ سرٹیفکیٹ، اس طرح کی کوئی بھی آپ کا ڈاکومنٹس ہے، کوئی سے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو ہم نے محفوظ کیسے کرنا ہے۔ تو ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ڈاکومنٹس فائل کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے فوائد آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ ناظم صاحب ہیں یا استاد صاحب ہیں یا طالب علم ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کریں کہ جو ہمارے طلباء ہیں یا جو ہمارے دوست طلباء ہیں، ان کو فائدہ پہنچ سکے اس ویڈیو کے ساتھ۔ کیونکہ بعض اوقات طلباء کو اس حوالے سے بتایا نہیں جاتا، تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو بھی کچھ معلومات ہیں ان حوالے سے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے یا جامعہ کے حوالے سے یا کچھ بھی، میں وہ آپ تک شیئر کر سکوں۔ تو یہ فائل ہے، یہ ہے ڈاکومنٹس فائل ہے، یہ 30 پاکٹس والی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے 30 پاکٹس۔ اس سے کم والی بھی مل جاتی ہے، یہ دیکھیں 30 پاکٹس لکھا ہوں۔ اس سے کم والی بھی فائل مل سکتی ہے، کم پاکٹس والی۔ یہ پاکٹس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ شاپر والے جو ہے نا، یہ پلاسٹک کے جو شاپر ہیں، اس کی پاکٹس بنی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈال کر محفوظ کر سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہ الحمدللہ امیر سنت کا مرید ہوں۔ یہ میں پہلی بار پہلے تو میں بائی ہینڈ ہی مرید ہوا تھا، لیکن یہ میں نے لیٹر بھی منگوایا تھا، تو لیٹر کی میں آپ کو ڈیٹ میں دکھاتا ہوں کون سی ہے، 1431۔ اب 1440 چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ بتانے کا مقصد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ میں نے 2016 میں بنوایا، یہ میرا جو ہے سرٹیفکیٹ، یہ 2008 کا۔ یہ کمپیوٹر کالج تھا، صحیح کمپیوٹر کالج، وہاں سے میں نے 3 ماہ کا شارٹ کورس کیا تھا، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے 2008 کا، یہ چیک کر لیں۔ یہ 2010 کا، اب 2020 چل رہا ہے۔ یہ 2011 کا، یہ 2012 کا ہے، یہ 2009 کا ہے۔ میڈر کا سرٹیفکیٹ آگے تنظیم مدارس کے 2008 کا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ 2010 کا ہے سرٹیفکیٹ، اور اسی طرح یہ 2012 کا ہے۔ آپ ڈیٹس دیکھ رہے ہوں گے، یہ ڈاکومنٹس
جب جاری ہوئے تھے ان کی ڈیٹس میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں. 2015 کا، یہ 2013 کا، یہ 2014. کم از کم جو زیادہ سے زیادہ عرصہ ہے وہ 10 سال کا ہے. 2008 میں 12 سال کا ہے. جو میں نے آپ کو 2012 والا کمپیوٹر کالج کا سرٹیفکیٹ دکھایا وہ 2012 میں نے بنوایا تھا. یہ 2010 کا ہے. یہ میں نے بنوایا تھا 2010 میں. یہ میں نے بنوایا تھا 2013 میں. ڈیٹس دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو میرے 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں. الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہے. سب سے پرانا شاید یہی لگ رہا ہے 2008 والا. تو یہ دیکھیں یہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے. کوئی اس پہ اسکریچ نہیں ہے، کوئی خروچ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بالکل محفوظ ہے. جو بھی آپ ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں تو اس فائل کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 200-250 کی یہ فائل اگر آپ خرید لیتے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹ سارے محفوظ ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر آپ کو کیا چاہیے. اگر مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ایک آپ کا رزلٹ کارڈ ہے. یہ گم ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی. وہ میں نے جیسے مثال دی تھی کہ طے لگا کے رزلٹ کارڈ کو رکھ لیتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ آپ ڈاکومنٹس فائل میں اس کو لگائیں اور بالکل سیدھا، بالکل صاف ستھرا یہ 8-10 سال والے پرانے رزلٹ کارڈ پڑے. اگر مثال طور پر یہ ایک آپ کا رزلٹ کارڈ گم ہو جاتا ہے پھر اب آپ کو نیا نکلوانا تو پڑے گا، کیونکہ ان ڈاکومنٹس کی دنیاوی طور پر بھی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے. اور اگر آپ نے جامعہ مدینہ میں تدریس کرنی ہے تب بھی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے. اگر آپ نے دنیاوی ادارے میں لگنا ہے تب بھی آپ کو ڈاکومنٹس کی لازمی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے مطلب کوئی سا بھی ادارہ ہے وہاں پر آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت لازمی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک رزلٹ کارڈ گم ہو جاتا ہے، آپ اس کو پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے اخبار میں دیں گے، 300 روپے وہاں پر لگے گا. دوسرے نمبر پر آپ اس کی فیس پے کریں گے، 200-300 روپے وہاں لگ جائے گا. پھر آپ اس کو TCS کروائیں گے، 150-200 وہاں پر لگ جائے گا. تو کرتے کرواتے تقریباً 1000 روپے ایک رزلٹ کارڈ نیا نکلوانے پر لگے گا. ایک رزلٹ کارڈ. تو اس سے بہتر نہیں ہے یہ کہ ہم یہ فائل لے لیں بازار سے، اردو بازار سے، اور ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس اس فائل کے اندر سیو کرتے جائیں، محفوظ کرتے جائیں اور اپنے کسی لاکر میں اس کو رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس سیو رہیں، محفوظ رہیں، ہر طرح سے محفوظ رہیں، پھٹنے سے، پانی لگنے سے. اب اگر یہ فائل آپ لے کر جاتے ہیں کسی ادارے میں یا رستے میں بارش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ پلاسٹک کا ہے، بارش اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی امید ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ ناظم صاحب ہیں تو یہ ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا اپنے ادارے کے جو انتظامات ہیں اس کو درست کرنے کے حوالے سے، یا آپ طالب علم ہیں تو اپنے فیوچر کے حوالے سے آپ کو اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے. 200-300 روپے لگانے سے آپ کے اتنے ڈاکومنٹ محفوظ ہو سکتے ہیں، تو اس سے بہتر آپ کو کیا چاہیے. تو اگر آپ ناظم صاحب ہیں تو اپنے طلباء کو، استاد صاحب ہیں تو اپنے طلباء کو، اور اگر آپ طالب علم ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوست طلباء کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اگر ویڈیو نہیں شیئر کر رہے تو اس پیغام کو شیئر کر دیں کہ یہ جی اس طرح ہم اپنے ڈاکومنٹس کو سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح کی ایک جو مزید ویڈیوز، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سیریز چلائیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کے لیے معلومات کا خزانہ لے کر آئیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ کسی ٹاپک پر بنائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہاں، اور یاد رکھیے گا جب آپ سبسکرائب کریں تو ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن اس پر لازمی کلک کر لیجئے گا، کیونکہ وہ بالکل فری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔